دیکھیے اس وقت جو آپ لوگوں کے تأثر میں نے سنے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ملک بھر میں اور ساری دنیا میں اللہ کے فضل سے دعوت کا کام نہایت ہی صحیح انداز میں ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ یہاں ہیں یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر ہم اعلان کرتے تو یہاں بہت کافی لوگ ہو سکتے تھے۔ تو چند باتیں جو آپ لوگوں کی گفتگو سامنے آئی اس پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں قرآن تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ پرنٹنگ پریس کے ایج میں وہی کام کرنا ہے جس کے لیے صحابہ مقری بنے ہوئے تھے، یعنی پڑھ کر سنانا۔ صحابہ جو تھے ان کو مقری کہا جاتا تھا کیونکہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں جہاں دیش کچھ لوگ ہیں تو قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ ناؤ وی آر لیونگ ان دا ایج آف پرنٹنگ پریس۔ تو اس زمانے میں بھی کرائیٹیریا یہ نہیں تھا کہ تم نے پڑھ کر سنایا تو کتنے لوگ نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تھا ہی نہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بلاغ، پہنچا دینا۔ ایک قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ اصل جو نشانہ ہے وہ پہنچا دینا ہے، نہ کہ بدل لینا۔ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تم نہیں بدل سکتے، اللہ چاہے گا تو بدلیں گے آدمی۔ قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ ان کو بتاتے رہو، تمہاری ذمہ داری بدل ڈالنا نہیں ہے۔ تو ہمارا نشانہ جو ہے، ہمارا ٹارگیٹ جو ہے، ہمارا گول ہے، وہ کلیئر طور پر صرف ہے کہ ہم پہنچا دیں۔ یعنی صحابہ مقری بنے ہوئے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ کیونکہ ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں تو اب آپ قرآن کے ترجمے چھاپ کر کے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، تو اس کو اویل کیجیے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ بات ہمارے دماغ کلیئر ہو کہ ریزلٹ از ناٹ آور گول۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ریزلٹ جو ہے وہ ہمارا گول نہیں ہے۔ ہمارا گول ہے انذار، تبشیر، ابلاغ، پہنچا دینا۔ اب اس میں کچھ لوگ جو کہ سیکر ہوں گے، جن کی فطرت زندہ ہوگی، اس میں وہ لوگ اس سے اثر قبول کریں گے، اور اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں بہت سے لوگ اثر قبول کر رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو رسالہ میں اعلان نہیں کرتے کیونکہ اس زمانے میں اعلان کرنا ایک بہت ہی رسکی بات ہوتی ہے۔ میڈیا میں اعلان کرنا بہت رسکی بات ہوتی ہے، تو ہم کوشش پر زور کر دیتے ہیں اور جو نتیجہ نکل رہا اس پر ہم اعلان نہیں کرتے۔ تو اتنے لوگ جو ہے اکٹھے ہیں، خود آپ لوگ سوچئے کہ آپ چند سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، اسی کو ملٹیپلائی کیجئے۔ ایسے واقعہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے، ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ کا نشانہ جنت میں لوگوں کو داخل کرنا ہے، تو کتنے لوگوں کو آپ نے داخل کیا؟ دیکھیے یہ کسی غلطی سے کہہ دیا ہوگا۔ ہرگز ہمارا نشانہ لوگوں کو جنت میں داخل نہیں ہے، جنت کا راستہ بتانا ہے۔ دیر ڈفرینس بٹوین بتانا اور داخل کرنا۔ اگر کسی ہمارے ساتھی نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارا مقصد جنت میں داخل کرنا لوگوں کو، تو یہ اس نے غلطی سے لفظ بول دیا، یہ ہمارا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے بس میں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے جنت میں جائے گا۔ یہ فرمایا آپ نے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل سے جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، الا ان یتغمدن اللہ برحمتہ منہ وفضلہ، جنت کا داخلہ تو کسی کے بس میں نہیں ہوتا. ہمارا مشن یہ نہیں کہ ہم لوگ جنت میں داخل کر دیں، ہمارا مشن ہے لوگوں کو جنت کا راستہ بتائیں. جنت کا راستہ کا مطلب کیا ہے؟ آج کل مسلمانوں کی حال ہے، وہ شکایتوں میں جیتے ہیں، پروٹیسٹ میں جیتے ہیں، وائلنس میں جیتے ہیں، نفرت میں جیتے ہیں. یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کلچر، نفرت کلچر کو چھوڑیں، مدعو سے خیرخواہ بنیں. یہ بتانا ہے ہم کو کہ جو طریقہ مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. انی لکم ناصح، پیغمبروں نے کہا ہم تمہارے خیرخواہ ہیں. تو مسلمانوں نے خیرخواہی کھو دی ہے. تو ہمیں بتانا ہے، یہ ہمارا کام ہے. اس معاملے میں بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے لوگوں کا دماغ، ذہن. ایک بات آج یعنی اسی ذیل میں بات چیت لوگوں کو سنی میں نے، تو ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے عمل سے کئی ایگزامپل سیٹ کیے ہیں. یہ بہت انوکھی بات ہے، بہت انوکھی بات ہے. یعنی پیغمبر تو نمونہ ہے ہی، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے کئی نمونے سیٹ کیے ہیں. مثلا آپ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ نے اس پر اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا. اب ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ کیا تو ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہا ہے جو خون بہائے اور فساد کرے. تو گویا کہ ملائکہ نے اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنا ریزرویشن کا اظہار کیا. تو یہ کیا تھا؟ آج کل کی زبان میں ہم کہیں کہ ڈسینٹ کا اظہار کیا، اختلاف کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان روکی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو مارنے کو نہیں دیا، بلکہ اس کو کلیریفائی کیا، جواب دیا اس کا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس حق ہے اختلاف کرنا، کوئی ڈسنٹ دکھاتا ہے تو اس حق ہے ڈسنٹ کرنا. تم ٹھنڈے طریقے سے دلیل کی زبان میں اس کی بات کا جواب دو. یہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ تم کو کیا حق ہے کہ میرے فیصلے پہ شک کرو؟ تم کیا حق ہے؟ میں تم سب کو مٹا دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے عمل سے یہ بہت ہی بڑا ایگزامپل سیٹ کیا کہ اختلاف جو ہے، اختلاف یا ڈسنٹ، یہ ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے. کیوں؟ اس سے بات کلیریفائی ہوتی ہے، بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. اگر لوگ اختلاف نہ کریں، ڈسنٹ کا اظہار نہ کریں، تو باتیں امبیگوس رہ جائیں گی، نئے نئے پہلو سامنے نہیں آئیں گے. جیسا انگریزی میں کہا تھا کہ when everyone thinks alike no one thinks very much، کہ سب لوگ ایک ہی ڈھنگ سے سوچیں تو کوئی بھی شخص زیادہ سوچنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ کی اسکیم آف تھنگس جو ہے اس میں شامل ہے کہ اختلافات ہوں، ڈسنٹ ہو، سوائے اس کے کہ لڑائی بھائی نہ کریں، لوگ تشدد نہ کریں، خالص انٹلیکچوئل لیول پر اظہار خیال کیا جائے. یہ اللہ کی اسکیم آف تھنگس میں شامل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ کے ایگزامپل کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے، اور کبھی بھی بھڑکنا نہیں چاہیے اختلاف رکھ. خوب لوگوں کو موقع دینا چاہیے اختلاف کرنے کا. صرف دو شرط ہونا چاہیے کہ جو اختلاف کرو دلیل پر کرو، الیگیشن نہیں، الزام تراشی نہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو حکومت کے ایجنٹ ہیں، یہ تو فلاں پارٹی کے طرف سے کی سائڈ لے رہے ہیں، یہ سب اختلاف نہیں ہے،
یہ الزام تراشی ہے، یہ الیگیشن ہے، یہ کسی کو خام خواہ بلیم دینا ہے. تو دو شرط صرف ہے. ایک یہ کہ جو بات کہی جائے دلیل سے کہی جائے. دوسری بات کہ یہ بات صرف بات کہی جائے، تشدد نہ کیا جائے. یہ ایگزامپل بھی سیٹ ہوا. دیکھیے صحابہ نے جو بات کہی تھی دلیل کے ساتھ کہی تھی. دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزادی دے رہا تھا، آزادی، ٹوٹل فریڈم. تو فرشتوں کو یہ شک ہوا کہ ٹوٹل فریڈم ہے تو آدمی مس یوز بھی کر سکتا ہے. جب فریڈم ہے تو جس طرح سے فریڈم کو صحیح استعمال کرنے کی آزادی ہے تو فریڈم کو غلط استعمال کرنے کی آزادی ہوگی. تو فرشتے کی بات دلیل سے تھی کہ انسان جب اپنی آزادی کا مس یوز کرے گا تو فساد ہوگا. جس کا کیا چیک ہے، اس کا چیک کیا ہے؟ یہ ایک دلیل کی بنیاد پر سوال تھا فرشتوں کا. تو اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ کچھ اسوہ وہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سیٹ ہوا، کچھ اسوہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا اور اس کو زیادہ آتھینٹک بنایا. تو ہمارے اداروں میں، ہمارے مذہبی حلقوں میں جو تنقید کو، یعنی کرٹیسزم کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، وہ سرتاسر اسلام کے خلاف ہے. آپ ٹیبو سمجھیے الزام تراشی کو، ٹیبو سمجھیے وائلنس کو، ٹیبو سمجھیے نفرت کو، مجرد اخلاق کو نہیں. کیونکہ دیٹ از اگینسٹ دی پلان آف گاڈ. اللہ تعالیٰ کا یہ کہ چیلنج ہو، آپس میں لوگ انٹلیکچوئل یعنی ڈسکشن ہو، باتیں اور زیادہ کلیئر ہوں، اور زیادہ کلیئر ہوں، اور زیادہ کلیئر ہوں. دیکھیں ایک بہت ہی زیادہ یعنی انوکھی بات اسی دوران میری سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یعنی پورے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھا کہ مجموعہ انسانیت جو ہے وہ سب خلیفہ ہوگا. مجموعہ. تو جب فرشتوں نے اعتراض کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان نے کہا کہ ہم، یعنی جو آپ جانتے ہیں کہ شیطان سے اختلاف پیدا ہوا اور شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کرنا ذریتہم الا قلیلا، کہ بیشتر لوگوں کو میں بقا دوں گا. اور ایک حدیث میں بہت انوکھی بات آئی ہے کہ شیطان نے دیکھا جب انسان کو، اس کو جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت یعنی سمجھا میرا کام بہت آسان رہے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ حدیث میں لفظ آتا ہے کہ اس نے پایا کہ انسان کو تمالک نہیں ہوگا. شیطان نے پایا جائزہ لینے کے بعد کہ انسان کے اندر تمالک نہیں ہوگا. تعلق کہتے ہیں یعنی ریسسٹ کرنا، کنٹرول کرنا، اپنے اوپر قابو پانا. یہ نہیں ہوگا انسان کے اندر، کیونکہ اس کے اندر خواہشیں ہیں، انسان کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے سینٹیمنٹ ہیں اور بہت بے پناہ حد تک ہیں. تو یہی پر فیل ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ میرا کام بہت آسان ہے، لوگوں کی خواہشوں کو، تمناؤں کو اکساؤں گا، میں اس کی تزئین کروں گا. تو شیطان بہت خوش ہوا. انسان کے اندر جو تمالک نہیں ہے اس کو وہ میرے لیے انٹری پوائنٹ ہے، وہ میرے لیے انٹری پوائنٹ ہے. یعنی اس کہ یہاں پر انسان ولنریبل ہوگا. تو ساری تاریخ میں یہی کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان جو ہے اس چیز کو، انسان کی اس کمزوری کو شیطان ایکسپلائٹ کرے گا اور مجموعے کو بھگا دے گا. تو میں یعنی دیکھیں کچھ باتیں ایسی کی جاتی ہیں جو انسان کی زبان میں ہوتی ہیں، اس کا مطلب آپ کسی اور معنی میں نہ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی ایگزامپل سیٹ کیا. وہ یہ کہ جب اللہ نے آزادی دی انسان کو، آزادی کو خدا ابالش کرنے والا ہے نہیں،
قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ نے اگر میں غلط لفظ نہ بول رہا ہوں تو اپنی اسکیم میں جس کو کہتے ہیں ریوائز کیا, اپنی اسکیم میں ریوائز کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی اگر میں غلط بول رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میں بہت ہی بڑے پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بول رہا ہوں ایسا کہ پہلے مرحلے میں اللہ کا نشانہ یہ تھا کہ مجموعہ انسانی صالح عمل کرے اور جنت میں جائے. لیکن جب یہ صورت سامنے آئی کہ انسان کی اس کمزوری کو شیطان استعمال کرے گا کہ اس کو تمالک نہیں ہے اور بڑے مجموعے کو کاٹ لے جائے گا, وہ لا تعالیٰ کرنا ضروری ہے تو باللہ قلیلا بلا تجد تو اکثر ہم شاکرین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے منصوبے پر ریوائز کیا. وہ کیا, پہلے منصوبہ تھا مبنی پر مجموعہ تھا, اب اللہ نے مبنی پر فرض کر دیا. سمجھیے اس کو, کسی غلط معنی میں مت لیجیے. یہ سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, نمونہ سیٹ کیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے جب ایسا کیا کہ اپنی اسکیم کو جو پہلے تھی ماس بیس پر تھی, پورا ماس پورا مجموعہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر مبنی پر فرض کر دیا. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں پوری تاریخ میں مسلم و غیر مسلم دونوں اسی کو دہرا رہے ہیں, کیونکہ راز نہیں سمجھے اس کو. پوری تاریخ میں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, سیکولر ہو یا مذہبی, سب کے سب مجموعے کو لے کر اپنی منصوبہ بناتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ایسی بنانا, ایسا نظام بنانا. وہ پاسبل ہی نہیں. آپ صرف فرد کو لے سکتے ہیں, فرد کو پا سکتے ہیں, مجموعے کو نہیں پا سکتے آپ. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذریعے سے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ آخری ایگزامپل, اللہ سے بڑا کون ایگزامپل دے سکتا ہے. پیغمبر تو پھر بھی پیغمبر ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بزبان یعنی بالواسطہ انداز میں, بزبان حال نہ کہ بزبان قال, انسان کو یہ اشارہ دیا, یہ ڈائریکشن دیا کہ دیکھو تو اپنی طریقوں کو مبنی پر مجموعہ بنا کر مت شروع کرنا, کیونکہ ناکام ہو جاؤ گے, بلکہ مبنی پر افراد کرنا. یہی ہم اسی مشن پر اللہ کا فیصلہ کہ ہمارا مشن جو ہے ہنٹنگ مشن ہے. ہنٹنگ یعنی ہم سیکر لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں. ہمارا مشن یہ نہیں کہ پورے مجموعے انسانی جو ہے یا پورا مجموعہ مسلم جو ہے اس کو ایک آئیڈیل سماج بنا دیں. سارے رہنما چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اسی میں پڑے ہوئے ہیں, اور اسی لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے, سب نگیٹو ہو گئے. جب کوشش کرتے اور دیکھیں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو بس نگیٹو ہوتے ہیں, مایوسی مرتے ہیں, حتیٰ کہ سوسائڈ بامبنگ کو جائز کر دیتے ہیں. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا میں سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ دیٹ از آؤٹ آف فرسٹریشن. کہ میں اگر نہیں بدل سکا سوسائٹی کو تو میں کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کوئی نقصان پہنچاؤں. یعنی اگر میں گورنمنٹ نہیں بدل سکا, اگر میں نظام نہیں بدل سکا تو مفروضہ ظالموں کو نقصان تو پہنچاؤں. تو ہم نے نشانہ غلط رکھا. ہم نے نشانہ کیا کہ ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائیں, ایک نظام بنائیں, ایک آئیڈیل گورنمنٹ بنائیں, اور بنا نہیں پائے کیونکہ بن نہیں سکتی. شیطان کہیں کہ آ کر کے وہاں فساد کرے گا. شیطان کہیں نہ کہیں آ کر کے آپ کے ولنریبل پوائنٹ کو استعمال کرے گا. اس وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے صحیح طریقہ کیا ہے. آپ جائزہ لیے کہ سوسائٹی جو ہے کتنا قبول کر سکتی ہے. جتنا قبول کر سکتی ہو اتنا ہی آپ اس پر بوجھ ڈالیے, اس سے زیادہ نہیں. اگر مجموعی طور پر سوسائٹی نہیں قبول کر پاتی ہے تو آپ فرد کو اہمیت دیجیے. اور معاف کیجیے کہ میں ایک مثال اور بولنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیے آپ لوگ جو ہیں یعنی عقیدت مندی کے بوجھ میں اگر دبے ہوئے ہوں تو آپ بات نہیں سمجھیں گے. آپ عقیدت مندیوں سے ہٹ کر کے, شخصیتوں سے ہٹ کر کے, اور اکابر و غیر اکابر کی تقسیم ہٹ کر کے جب سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھیں گے آپ بات. دیکھیے
اسلام کی تاریخ میں کئی نمونے ہیں بات کی تاریخ میں کہ بہت مخلصانہ طور پر لوگوں نے اس اصول کی خلاف ورزی کی. یاد رکھیے کہ اخلاص کافی نہیں ہے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے. آسانی کہ آپ مخلص ہوں تو نتیجہ مل جائے گا. نتیجہ ملے گا آپ کے تدبر سے, آپ کے صحیح منصوبے سے. اخلاص سے نہیں, اخلاص سے آپ جنت میں چلے جائیں گے, لیکن دنیا میں آپ نتیجہ نکال لیں ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام کی تاریخ میں دیکھیں بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی, حضرت عمر بن عبدالعزیز, جن کو کہا جاتا ہے 5ویں خلیفہ راشد. اور ان کے ساتھ کیا پیش آیا, ایک بہت ہی بڑا ایک انسان پیدا ہوا, لیکن غالباً صرف 28 سال کی مدت تھی, ان کو زہر دے کر مار ڈالا گیا. زہر دے کر مار ڈالا گیا. اس کی راز کیا ہے؟ عقیدت مندیوں سے اوپر کا سوچیے, عقیدت مندیوں سے اوپر کا سوچیے. حضرت عمر عزیز جب آئے تو اس وقت بنی امیہ نے کیا کیا تھا کہ یعنی غلط طور پر بہت سی پراپرٹی بنا لی تھی. کسی نے باغ قبضہ کر لیا تھا, کوئی گھر بنا لیا تھا. تو اس کو انہوں نے ختم آتا ہی انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ملکیتوں کو مسوخ کرنا شروع کیا. ان کی پراپرٹی کو ضبط کر کے بیت المال داخل نہ کرنے لگے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ واز اگینسٹ دی حکمت. آپ کو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا گریجول پروسیس, تدریجی طریقہ. نتیجہ کیا ہو کہ بنو امیہ خلاف ہو گئے اور سازش کر کے انہوں نے زر دلوا دیا ان کو. ایک بہت ہی قیمتی انسان ہم سے چھن گیا صرف 28 سال میں, بہت ہی قیمتی انسان. تو میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ عقیدت مندی کے ساتھ اگر سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے آپ, نہ اسلام کو تو کیا دنیا کو بھی نہیں سمجھیں گے آپ, قرآن تو کیا دوسری کتابوں کو بھی نہیں سمجھیں گے آپ. صحیح طریقہ کا آبجیکٹو تھنکنگ. یہ نہ سوچیے کہ فلاں حضرت نے یہ کہا ہے, فلاں اکابر نے یہ کہا ہے, فلاں شخصیت یہ کہا ہے. سوائے اللہ اور رسول کے کسی بھی شخص کو یہ درجہ مت دیجیے کہ اس کے بارے میں نہ سوچیں آپ. یہ ہماری مشن میں شرط اول ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے سوا کسی کو یہ درجہ نہ دیں کہ وہ انہوں نے تو کہہ دیا وہ تو صحیح ہوگا. تو اگر آپ حضرت عمر بن عزیز کے اس اسوے کو دیکھتے ہوئے یہ کریں کہ بھائی وہ تو بہت بڑے آدمی تھا, بالکل ٹھیک ہی ہوگا, آپ بھی وہی غلطی کریں گے, وہی غلطی کو آپ ریپیٹ کریں گے کہ آپ کو ملے گا اقتدار تو دھڑا دھڑا آپ لوگ آرڈر جاری کرنے. اور واقعتاً کیا ڈاکٹر محسن صاحب یہ تو کیا, ایسے آرڈر جاری کرنے شروع کر دیے جو سوسائٹی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو انہوں نے سازش کر کے, مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کیا غلطی کیا مرشد صاحب نے. مرشد صاحب میں نے خود تقریر سنی ہے ان کی. انہوں نے کہا تھا اقتدار پانے کے بعد کہ سورہ مصریہ, سورہ مصریہ نہیں ہے, یہ سورہ عالمیہ ہے. میں نے خود اپنی کان سنا, یہ سورہ مصریہ نہیں ہے, سورہ عالمیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایسی بات کہے تو سارے ملک جو ہے سمجھیں کہ یہ اپنے سورہ کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. یعنی مصر میں انہوں نے بادشاہت کو ختم کیا تھا ان لوگوں نے, تو اب آس پاس تو سب بادشاہی بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم عرب ملکوں میں سب بادشاہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. عرب ملکوں میں کہاں ڈیموکریسی ہے؟ تو سارے جو ہے جس کو کہتے ہیں عوامی زبان کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو ہم کو کوئی کرے گا, ہماری حکومت کوئی توڑے گا, اب اپنی ڈیموکریسی کہاں ایکسپورٹ کرے گا. تو خاموشی سے انہوں نے وہ دے دیا, وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, خاموشی سے انہوں نے آرمی کو یعنی وہ دے دیا کہ تم ان کو ختم کرو, کیونکہ تو ہماری بڑی مصیبت کھڑے کریں گے ان کو. تو مرشد صاحب کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سورہ مصریہ سورہ عالمیہ ہے, کیونکہ خواہ سب کو اپنا دشمن بنا لیا.
تو عمر بن عزیز کے فعل پر اگر آپ عقیدت مندی باقی رکھیں گے تو وہی ریپیٹ کرتے رہیں گے، وہی ریپیٹ کرتے رہے گا. تو جو بھی چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اور رسول کے سوا جو بھی ہے، اس کو آپ آبجیکٹو طور پر مطالعہ کیجیے تاکہ ماضی کی غلطیوں کو آپ حال میں ریپیٹ نہ کریں. اور یہ ہو رہا ہے، خوب دھوم سے ریپیٹ کر رہے ہیں لوگ ماضی کی غلطیوں کو. تو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کو سمجھیے. یہ ہے ہی نہیں کہ مجموعے کو نشانہ بنایا جائے کہ ہم مکمل نظام قائم کرنا ہے ہمیں. اب جب مکمل نظام قائم کرنے کا اعلان کریں گے تو وہ سارے لوگ جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں دیکھو ہم کو لوٹنا چاہتا ہے، ہم جو قانون نافذ کیے ہیں اس کو رکاوٹ سمجھے گا اور ہم سے لڑے گا. تو مکمل نظام کا لفظ بولتے ہی دیکھیے آپ سب سے ٹکراؤ ہو جاتا آپ کو. یہ وجہ ہے کہ تمام عرب ممالک جو ہیں ان اسلامسٹ سو کالڈ اسلامسٹوں کے خلاف ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، یعنی سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب کنٹریز جو ہیں یہ جو اپنے کو اسلام پسند کرتے ہیں، اسلامی کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم مکمل نظام نافذ کرنا، ان سب کے خلاف ہیں عرب لوگ، عرب ممالک. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں. جیسے مصر میں کیا وہ حج کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ مصر میں کچھ ہوا نہ بقیہ ملکوں میں کچھ ہونے والا ہے. تو آپ لوگ جو ہے جو ہمارے مشرق جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عقیدت مندی سے اوپر اٹھیں، شخصیتوں کو لے کر نہ سوچیں، حقائق کو لے کر سوچیں، حقائق کو. اس سے ہوگا کہ آپ ماضی غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں اور زیادہ بہتر پلاننگ کر سکیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارے اندر رائٹ تھنکنگ آئے، ہمارے اندر سداد فکر آئے، ہمارے اندر مسائل کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور ہم اسلام کے نام پر غیر اسلام کی دھوم نہ مچائیں. آج کل کیا ہے، اسلام کے نام پر غیر اسلام کی دھوم مچی ہوئی ہے. یاد رکھیے ہر چیز کو آپ رزلٹ کو دیکھ جانچیے. یو ہیو ٹو جج ایوری تھنگ ان ٹرمس آف ریزلٹ، ہر چیز کو. تو یہ میری دعا ہے، یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق مدد فرمائے تاکہ ہم دین کے کام میں کچھ نئی بگاڑ نہ پیدا کریں بلکہ دین کے کام کو آگے بڑھائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.